حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بہترین ذخیرہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں سب سے اچھا بہترین ذخیرہ، تو سب سے بہترین ذخیرہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا دو چیزیں. حضرت علی فرماتی بہترین ذخیرہ جو ہے انسان کی زندگی میں دو چیزیں، وہ علم جس پہ عمل کیا جائے. آپ فرماتے جس کے پاس علم ہو اس پہ عمل ضرور کیا جائے. یہ بہترین ذخیروں میں ذخیرہ جمع ہوتا ہے انسان کا جو آخرت کے لیے کام آتا ہے. تو وہ علم جس پہ عمل کیا جائے، اور وہ جس پہ عمل نہ کیا جائے وہ علم ہی کسی کام کا نہیں ہے. تو ایسا علم جس پہ عمل کیا جائے وہی انسان کی زندگی میں کامیاب و کامرانی حاصل کر سکتا. دوسرا فرماتے وہ نیکی کی جائے پر جس کا احسان نہ رکھا جائے. دیکھیے کتنی عمدہ بات فرمائیے. ایک ایک لمحے میں ایک ایک رکن پہ آپ کتنی اچھی بات بتاتے. وہ احسان، وہ نیکی جو لوگوں کے ساتھ میں کرو لیکن اس کا احسان نہ دکھاؤ، اس کو احسان نہ جتلاؤ، اس کا احسان نہ بتاؤ کہ میں نے تیرے ساتھ میں یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ میں اتنا اچھا کام کیا، میں نے تیرے ساتھ میں ایسی نیکی کی. اگر ایسی نیکی گناؤ گے تو آپ کی نیکی ختم ہو جائے گی. وہ آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں بنے گی، آخرت کی بخشش کا سامان نہیں بنے گی. آخرت آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سفارش نہیں کرے گی اللہ کی بارگاہ میں. آپ نیکی کرو اور یہ سوچ کے کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں جو ہے سزا دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ نیکی کریں تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ نیکی کرنے کے بعد میں جس شخص کے ساتھ کرو گے وہ شخص اس کا بدی سے عطا فرمائے، اور آپ کو برا بھلا کہے، کہیں آپ کو نقصان کرنے کی کوشش کرے، کہیں آپ کی برائی کرے، تو سمجھو وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی قبول و مقبول ہو جاتی ہے. اور آپ اسی بندے سے اس کی جزا چاہو گے تو وہ جزا آپ کو کبھی نہیں ملے گی. وہ نیکی کا بدلہ برائی سے بدی سے ہی دے گا، اور اس کا بدلہ جب برائی بدی سے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں نیکی آپ کی قبول ہو جائے گی، اور اس کا ذخیرہ جو آخرت کے لیے تیار رکھ دیا جائے گا. اور ایک روز ایسا آئے گا جب اس دنیا سے پرواز کر جاؤ گے اور جب چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچو گے اور اللہ کا وقت آئے گا جب اللہ کے سامنے روبرو ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اے مولا کریم تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے یہ کیا کیا؟ تو اب اللہ کی بارگاہ میں کہو گے اللہ تعالیٰ سچ کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی، اسے میں نے پانی پلایا تھا، اسے کھانے کھلایا تھا، اس کی پریشانی دور کی تھی، اس کے ساتھ میں نے اچھا کیا تھا، وہ پریشان تھا میں نے اس کی پریشانی کے لیے یہ مدد کی، میں نے اس کی امداد کری، میں نے اس کا یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہاری اس نیکی کو قبول فرما لیا، اور جب میں نے اس نیکی کو قبول فرما لیا تو اس کے ذریعے جاؤ میں نے تمہیں بخش بھی دیا. تو یہ نیکیت کا آخرت کا ذخیرہ ہوگا. تو یاد رکھو پھر دنیا میں آپ یہی کہو گے آخرت کے وقت میں جا کے، اے مولا کریم کاش کو دنیا میں ہماری ایک بھی نیکی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں نہ ملا ہوتا بلکہ سارا بدلہ آخرت میں ہی ملا ہوتا، اور ہم ایسے شخص بن جاتے جو صرف احسان نہ دکھاتے، لوگوں کے ساتھ نیکی ہی نیکی کرتے چلے جاتے، اچھا ہی اچھا کام کرتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے، ان کی مدد کرتے رہتے. جو ہم اس کا احسان زندگی میں نہ دکھاتے اور اسے ہم پوشیدہ رکھتے، اور جب پوشیدہ رکھتے تو بے شک اس کا جزا تو نہ جو آج عطا فرمائیے، بے شک ان کی جزا ہی جزا ملتی ہے جو ہمارے مراتب میں بلندی ہو جاتی ہے. ایسا احسان، ایسی نیکی کماؤ جو دنیا میں ظاہر نہ کرو، کسی سے ذکر نہ کرو، کسی سے اس بارے میں بتاؤ مت، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ، اور نیکی کرتے کرتے اس لائق ہو جاؤ کہ بالکل پوشیدہ رکھتے جاؤ. کسی کو نہ پتہ چلے کہ آپ اتنے نیک انسان ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب جانتا. اس اللہ کے لیے نیکی کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرو، اور اپنے آپ کو ایندھن دوزخ سے بچا لو، دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا لو. اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اپنی جانوں پہ ظلم ہونے سے بچا لو نیکی کر کے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، اور اس کا احسان نہ دکھاؤ. دنیا میں نیکی کرتے جاؤ لیکن احسان کو چھپا لو. احسان کو چھپا لو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا. وہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا، آپ کے بخشش کا سامان بن جائے گا. وہ نیک عمل، اور وہ عمل وہ
علم جس پہ تم نے عمل کیا ہو، وہ بھی آخرت میں آپ کے لیے نیکی کا سامان بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو کے سفارش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور علم کے ایسے محافظ بنو، بے شک علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کی حفاظت کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ علم کی نقل کرنے والے تو ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ جہاں چاہو وہاں پہنچو گے، وہاں نقل کرنے والے ملیں گے، وہاں دکھانے والے ملیں گے، شوبندی والے ملیں گے، ریاکاری کرنے والے ملیں گے، علم اذکر کرنے والے ملیں گے، لیکن اس پہ عمل کرنے والے، علم کی حفاظت کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور ان کی حفاظت کرنے والا ہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت پہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، اپنے علم کو تو حاصل کرو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنا بھی سیکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کے نگہداشت کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب، اور انشاءاللہ جب آپ علم کی حفاظت کرو گے آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ علم والے تو بہت ہی ہے دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ علم والے نہ ہیں، لیکن علم کی حفاظت کرنے والے بہت کم اور نہ کے برابر ہیں۔ تو ہم علم والے تو بنیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم علم کی حفاظت کرنے والے بھی بنیں۔ اے مولا کریم، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا اور ان لوگوں میں شمار کر دے جن میں تو نے علم عطا فرمایا، اور ان کے علم کے ساتھ ساتھ تو نے علم کی حفاظت کرنا بھی سکھایا، اور انہی لوگوں میں تو ہمیں بتا اور اس میں بنا، اس میں شمار کر، ان میں داخل کر دے جو ہم تیرے علم کی حفاظت کرنے والے میں شمار کیے جائیں، جو ہماری زندگی اور آخرت دونوں بن جائے۔ آمین۔